بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیکر علم و عمل، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اہم علمی کارنامہ فتاوی رضویہ ہے، جسے مسلم دنیا کے علماء نے ایک عظیم فقہی شاہکار قرار دیا ہے۔ تحریر یاسر عالم۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیکر علم و عمل، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عقائد جمہور امت اور طریقہ سلف کی حفاظت و بقا کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری کے مطابق 14 جون 1856 کو بریلی میں ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا۔ وہ 1869 میں علوم دینی و عقلی کی تکمیل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ 1877 میں شاہ عالی رسول مہروی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ آپ نے بعض علوم میں ذاتی مطالعہ، غور و فکر سے کمال حاصل کیا، خصوصاً ریاضی اور علم فلکیات میں۔ 1878 میں پہلا حج اپنے والد نقی علی خان مرحوم کے ہمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد علوم فنون میں حیرت انگیز مہارت عطا فرمائی تھی۔ فقہ میں انہیں کمال حاصل تھا۔ حکیم عبدالحی ندوی نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر انہیں وہ عبور حاصل تھا جو شاید ہی کسی دوسرے کو حاصل ہوا۔ اس حقیقت پر فتاوی رضویہ شاہد ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال واشگاف لفظوں میں ان کی فقاہت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کا بہت ہی وسیع اور عمیق مطالعہ کیا تھا۔ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھنے لگے تو 600 صفحات سے تجاوز کر گئی۔ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جسے بلا مبالغہ ان کا علمی شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک کا نام ہے۔ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن قندیل کا نام ہے۔ آپ کی فکر و نظر و کرتاس و قلم کا مرکز ہمیشہ قرآن مجید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم رہی۔ آپ ترجمان علم و حکمت، داعی حق و صداقت و اتحاد بین المسلمین کے علم بردار تھے۔ آپ شعری بیانی سے بچھڑے لوگوں کو قریب کرتے رہے، زور تقریر سے بے دینوں کا منہ بند کرتے رہے۔ آپ نے گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا بھرا بنایا، گمراہوں کو راہ حق دکھانے میں بے پناہ محنت کی، ہزاروں بہکے ہوئے لوگوں کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کھڑا کیا۔ آپ دشمنان خدا اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گرتے۔ آپ نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت کا ڈنکا دنیا میں بچایا۔ آپ نے دین مبین کی راہ میں آندھیوں سے تیز اٹھنے والے فتنوں اور سیلاب کی طرح بڑھنے والی گمراہیوں کے سامنے دیوار آہن کا کام کیا۔ اس پر اشوب دور میں میدان عمل میں کود پڑے، جب ہزاروں بے درد اسلام کے ہرے بھرے چمن کو اجاڑ دینے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ مسلمانوں کا متاع ایمان لوٹنے پر تلے ہوئے تھے، جب ایک جانب ایک طبقے کا سربراہ پہلے امام مہدی اور پھر مسیح موعود اور پھر اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا، ساری کارروائیاں اسلامی تبلیغ کے نام پر انجام دے رہا تھا۔ اس کا سدباب کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ملحد، فاسق اور نامنہاد صوفیوں کے خلاف بھی اپنا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اپنی کتاب مقال العرفاء میں قرآن و حدیث اور اقوال علماء سے ثابت کیا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع۔
شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا۔ طریقت کی جدائی شریعت سے محال و دشوار ہے۔ شریعت ہی طریقت کا دار و مدار ہے اور شریعت ہی اصل معیار ہے۔ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت مطہرہ ہی کی اتباع کا صدقہ ہے۔ جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں، بے دینی اور زندقہ ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کارنامہ فتاوی رضویہ ہے، جسے پاک و ہند اور دیگر ممالک کے علماء نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور عظیم فقہی شاہکار قرار دیا ہے۔ علامہ عبدالرؤف سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ یوپی لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ قدیم 12 جلدوں میں ہے۔ اس کی ہر جلد تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں فقہ اسلامی کے ہزارہا مسائل پر ایسی تحقیق بیان ہوئی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے بیشتر فتاوی کثیر التعداد آیات قرآنی، احادیث کریمہ اور روایت اصول و فروع کی شہادتوں سے گراں باں ہوئے ہیں۔ اس وقت موجودہ فتاوی رضویہ تخریج کے ساتھ 33 جلدوں پر مشتمل ہے، جو ایک بڑا علمی ذخیرہ ہے۔ تحقیقات علمی میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بلند ترین مقام تو اہل علم کے نزدیک مسلم ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شعر و ادب میں قادر الکلام اساتذہ کے صف میں شامل تھے۔ جامعہ الازہر مصر کے ڈاکٹر محی الدین الوائی نے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ علمی مشاغفیاں کرنے والا محقق نازک خیال ادیب شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ انہوں نے اصناف سخن میں سے حمد باری تعالیٰ، نعت اور منقبت کو منتخب کیا اور قصیدہ مراجیہ اور مقبولیت عامہ حاصل کرنے والا اسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جیسے ادب پارے پیش کیے۔ فلسفہ جدید، سائنس اور فلسفہ قدیم کے نظریات پر الکلمۃ الملحمہ اور فوز مبین میں سخت تنقید کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سائنس کو اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سائنس کو اسلام کے تابع کیا جائے، نہ کہ اسلام کو سائنس کے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ تصانیف کی بنیاد اسلام اور داعی اسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری وابستگی پر ہے۔ اسلامیان پاک و ہند کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ بسانے میں انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اعلی حضرت کا وصال 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 18 اکتوبر 1921 کو ہوا۔ اللہ حافظ۔